السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے خواتین کے حوالے سے کہ وہ خواتین کون سی ہیں جن کے بروج جو ہیں وہ جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، ان کی پاور یا ان کو جو ان کے ستارے ہیں وہ بہت زیادہ بوسٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ٹاپک آپ کے سامنے ہے کہ خواتین کون سی ایسی ہیں جو مطلب اپنی پاور میں کوئی اٹریکشن میں جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. دیکھیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو نور اور جب جنات کا لفظ آتا ہے نا تو جنات کا لفظ جو ہے وہ کسی خوف کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. تو آبویسلی ہم اس میں وہ خوفناک والا پہلو تو شامل نہیں کریں گے کہ مطلب ایسی خواتین ہم کر لیں گے جو شوہر جو ہیں وہ ان کو پھر ہماری یہ ویڈیو دکھائیں کہ دیکھو جی میں کہ میں پہلی تنوع کرنا سیکھتا ہے ہم دیکھ لو شاہ صاحب نے بھی کہہ دیتا ہے. تو ہم اس میں پازیٹیو پہلو شامل کریں گے. جنات سے مراد ہمارے اس پروگرام میں آبویسلی وہ چیز تو نہیں ہے کہ وہ خوف کے پہلو میں کہ وہ کسی طور کے اوپر کوئی بہت اپنا روبوت اگر ہم نے خوف کا کہنا پھر ہم چڑیل کا کہتے ہیں اندر جن کا کہتے ہیں. اب اس جنات کے پہلو میں دیکھا جائے تو اس میں پروڈکٹیو چیز یہ ہے کہ جیسے ایسا کام کرنا جو کہ بیک وقت بہت سارے کام کرنے ہوں یا ایسے کاموں کی صلاحیت ہونا جو کہ ایک عام خواتین کے ذہن میں اور بس کے بس میں نہیں ہے. کہ جیسے کہ خواتین آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خوبصورت مخلوق ہے اشرف المخلوقات میں کہ جو نازک بھی ہوتی ہیں، حساس بھی ہوتی ہیں، بڑی جلدی پریشان بھی ہو جاتی ہیں، گھبرا بھی جاتی ہیں اور ہر کام اچانک سے کرنا ان کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا. اسپیشلی طور پہ ہمارے اس معاشرے میں رہتے ہوئے برِ صغیر میں نو ڈاؤٹ باہر کی جو خواتین ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم لوگ ایسی خواتین کو دیکھیں گے جن کے ذائچوں میں، جن کی پلانٹری پوزیشنز میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور کے پر یہ عنصر رکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر دلیری ہوتی ہے، شجاعت ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، کوئی ڈر خوف والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ بڑی جلدی گھبراتی نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتی، بلکہ حالات کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کر لیتی ہیں، سمجھ لیتی ہیں اور وہ ایسا کام کرنے کا ہنر رکھتی ہیں جو کہ عام خواتین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو. کہ اگر ایک عام خاتون جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر کوئی 5% کام کر رہی ہے تو یہ خواتین زوڈک سینس کی ہیں یہ اسی کام کو جو وہ 100% آپ کو اسی کم ٹائم میں کر کے دیں گی. اور ان کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ذہانت کی ہوں، انٹیلیجنٹ کی ہوں، تیزی تراری کی ہوں، کمیونیکیشن کی ہوں، بولڈنس کی ہوں، کاؤنسلنگ کی ہو، اپنے آئیڈیاز کو بیان کرنے کی ہو، اپنے بات کو کہنے کی ہو اور اپنا حق ہر لحاظ سے حاصل کرنے کی ہو. کہ اپنی چیزوں کو وہ کسی طور کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کرتی بلکہ اپنے جو انہوں نے ذہن میں سوچ رکھا ہے، جو مقاصد ہیں اس کو وہ حاصل کر لیتی ہیں. لوگوں کو قائل کر کے، کنونس کر کے اور کسی طور کے اوپر آرگیومنٹس کر کے، لوگوں کو دلائل پرووائڈ کر کے. تو اس اعتبار سے ان کے اندر انرجی لیول کمپیریٹیولی باقی فیمیلز تو بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر اس اعتبار سے بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی میں کرزمیٹک پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. کرزمیٹک پرسنالٹی کے ساتھ جیسے ایک مخفی چیز ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں وہ جیسے کہ ایک مخفی مخلوق ہیں، آپ کو ان کے بارے میں فوری طور پہ ہر چیز پتہ نہیں چل پاتی. اسی طرح یہ فیمیلز بھی وہی ہیں کہ آپ کو ان کی اگلی موو کا نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کیا بیان کرنا چاہ رہی ہیں. اور کوئی پلاننگ ان کے ذہن میں ہے تو یہ فوری طور پر اس کو ظاہر نہیں کریں گی. بہت ہی زیادہ اپنے رازوں کو سنبھال کے رکھنے والی، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنے والی اور اپنی چیزوں کو لوگوں کے اوپر ایک دم سے ظاہر نہیں کرتی، ہر فرد کے اوپر ایک دم سے اعتبار نہیں کر رہی ہوتی. اب ان فیمیلز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ زوڈک سائن آتا ہے ایریز برج حمل. ایریز جو فیمیلز ہیں ان کے اندر دلیری ہوتی ہے، شجاعت ہوتا ہے، حوصلہ مندی ہوتی ہے، تقویت ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، بیک وقت بہت سارے کام ایٹ اے ٹائم ایک ہی جیسے کر سکتی ہیں. کہ یہ فیمیلز آپ کو کام پہ بھی نظر آئیں گی، گھر پہ بھی نظر آئیں گی، رشتوں کو بھی سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گی، ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتی ہوئے نظر آئیں گی اور بڑے سلیقے سے سارے کام ان کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. قطعی طور کے اوپر جو ہے ان کے اندر تھکاوٹ کا پہلو نہیں ہوتا، ان کے اندر سستی قاہری والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. پھر ان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو حوصلہ دینے کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ یہ نہ صرف خود بہت ایکٹیو رہتی ہیں بلکہ جو ان کے ساتھ زندگی میں لوگ موجود ہیں یہ ان کو بھی بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، حوصلہ دیتی رہتی ہیں. تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ کام بھی بڑی آسانی سے اور بڑی مہارت سے بڑے کم وقت میں انجام دے سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دوسرا زوڈک سائن. دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس آئے گا پھر جیمنائی. جیمنائی فیمیلز کو دیکھا جائے تو جیمنائی فیمیلز جو ہیں ایک تو یہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، اپنی لوگوں کو اپنی بات جو ہے وہ قائل کر سکتی ہیں. ان کے اندر کاؤنسلنگ پاور بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کے پاس آئیڈیاز بڑے یونیک ہوتے ہیں. یہ کسی بھی طور کے اوپر لوگوں سے مروب بڑی جلدی نہیں ہوتی، لوگوں کے زیر تسلط بالکل نہیں جا سکتی. انہوں نے جو اپنی زندگی میں خواب سوچا ہے، جو انہوں نے حاصل کرنے کے لیے سوچا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں
اگر فار ایگزامپل یہ تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس مقام پہ پہنچنا ہے تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں سلو اینڈ اسٹڈی اپنے ان خوابوں کو پورا کر لیتی ہیں. کسی بھی طور کے اوپر یہ ریسٹرکشنز، پابندیوں اور قید میں نہیں رہ سکتی. ان کو اپنی زندگی میں اپنی اسپیس چاہیے ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہ کسی بھی طور کے اوپر بغیر دلائل کے قائل نہیں ہوتی. ان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اگر آپ نے کسی طور کے اوپر کسی بات پہ منوانا ہے، قائل کرنا ہے، تو آپ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہونا چاہیے اور ایک عملی طور پہ دلائل ہونے چاہیے جو کہ ان کی سمجھ میں آئے. کیونکہ ایک تو یہ ذہین ہوتی ہے، ان کے پاس نالج ہر قسم کا ہوتا ہے، ان کے پاس آئیڈیاز ہر طرح کے ہوتے ہیں، آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو جیسے جنات کو ہر چیز کا تو نہیں، اوبیسلی اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے انسانوں سے تھوڑا سا زیادہ مخفی علوم کا پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی وہ کئی دفعہ جنات کی آنکھ جو بصیرت جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے ان کے اندر بھی وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ عام خواتین کے مقابلے میں وہ چیز دیکھ پا رہی ہوتی ہیں جو کہ ابھی عام خواتین کو نظر نہیں آ پا رہی. ان کی سکس سینس بھی تیز ہوتی ہے، ان کے نالج بھی ہوتا ہے، ان کے پاس نالج کا خزینہ اور خزانہ ہوتا ہے، پورا ایک ذخیرہ ہوتا ہے علم کا. تو اس لحاظ سے ان کے پاس نالج کیپیسٹی کے مقابلے میں لوگوں کی طرف سے بڑی جلدی یہ معروف نہیں ہو پاتے. تو یہ چیز ان کی نیچر پرسنالٹی میں بہت اچھی آتی ہے. اب اس زوڈک سائن کی بات کریں، زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن پہ ہمارے پاس آتا ہے اسکارپیو برج. اور یہ اسکارپیو سے بھی پہلے ایک اور زوڈک سائن اور وہ ہے لیو. لیو برج اسد کی حامل خواتین کو ہم دیکھیں تو لینز والی جو خواتین ہیں ان کے اندر ایک تو لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، لیڈ کرنا، لوگوں کو راستہ دکھانا، اور کسی طور کے اوپر پورے کنبے کی کفالت کر لینا. اسپیشلی طور کے اوپر آپ نے بہت ساری ایسی دلیر خواتین دیکھی ہوں گی کہ جو سنگل مدر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کہ جو اپنے بچوں کی بھی کفالت کرتی ہیں، بچوں کی پڑھائی لکھائی ہر چیز کا خیال بھی کرتی ہیں، پھر باقی معاملات بھی بہت اچھے انداز میں لے کے چل رہی ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو بھی حوصلہ مندی کی طرف رکھتے ہیں. کسی طور کے اوپر وہ اس ہتھیار کا استعمال نہیں کرتی جو خواتین کا عمومی طور پہ ہوتا ہے، کمزوری کا، ویکنس کا، ایموشنلی طور کے اوپر ڈپریس پریشان ہو جانے کا. تو یہ بیسیکلی بڑی باصلاحیت ہوتی ہیں، کانفیڈنٹ ہوتی ہیں اور پروکاریت ہوتی ہے ان کے اندر. ان کے اندر چیزوں کو لیڈ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے میں کسی بھی بہت بڑی پوزیشن کے اوپر کسی بھی خاتون کو دیکھیں گے کہ جو ایک ٹیم کو لے کے چل رہی ہے، بزنس لے کے چل رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے، اور لوگ اس کے کام سے بہت متاثر ہیں، لوگ جو ہے وہ اس کی بات مانتے ہیں، سنتے ہیں. اس اعتبار سے اس کا زوڈک سائن کہیں نہ کہیں پہ اسینڈنٹ میں یا پھر اس کے زوڈک سائن میں لیو ضرور موجود ہوگا. تو برج اسد کی حامل جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے جنوں والی کہ وہ لوگوں کو اپنے زیر تابع کر لیتے ہیں، لوگوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ انہوں نے ان کی بات ماننی ہے. تو لوگ جو ہے وہ ان کو کسی طور کے اوپر یوں کہہ لیں کہ ایک فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آرڈرز انہوں نے لینے نہیں ہوتے، آرڈرز دینے ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے ان کے اندر بھی یہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ یہ پورے خاندان میں بھی اگر کوئی ایسی خاتون ہوگی کیونکہ بڑی باروب ہوگی، باقی خواتین کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑی باصلاحیت بھی ہوں گی، اور تمام خواتین کے لیے وہ ایک طرح کی رول ماڈل بھی ہوں گی کہ مطلب یہ خاتون جو ہے وہ بہت ہی پروکار ہیں، اور یہ کسی بھی طور پہ پریشان نہیں ہوتی، گھبراتی نہیں ہے، فکر مندی نہیں ہو جاتی، اور حالات کا مقابلہ کر لیتی ہیں. تو وہ خواتین بھی برج اسد کے اندر آتی ہیں. اب اس کے بعد چوتھا برج وہ آتا ہے پھر اسکارپیو. اسکارپینس فیمیلز ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ جہاں پہ ایموشنلی طور کے اوپر بہت انوالو ہو جاتی ہیں، وہیں پہ ان کی پرسنالٹی میں مخفی پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ کسی بھی طور کے اوپر اپنی سوچ کو ایک دم سے ظاہر نہیں کرتے. جیسے کہ جنات کے اندر یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ آپ ان کو ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کو چلہ کشی کر لیں، کوئی مراقبہ کر لیں، کوئی ریاضت کر لیں، اور پھر آپ ان کو دیکھ پائیں. تو ظاہری آنکھ سے آپ عام جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ جن سوار ہو گیا، یا اس بچے کے پیچھے جن پڑ گیا اور یہ جن کا سایہ ہے. تو وہ جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کسی طور کے اوپر جکڑ لیتا اپنے اندر. تو اسکارپینس فیمیلز کے اندر یہ کرزما اور یہ پرسنالٹی اور یہ اورا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر سکیں. ان کے اندر یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مخفیت والا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر اپوزٹ جینڈر کے لوگ بھی اور سیم جینڈر کی فیمیلز بھی ان کی طرف خود بخود مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی سے مروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ان کے اندر یہ پوٹینشیل بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر
یا لوگوں سے اپنے کام تو کرواتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کو بہت زیادہ اپنے راز شیئر نہیں کرتی. ان کے دل میں کیا چل رہا ہے, ان کے سوچوں میں کیا ہے, یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں, ان کی پلاننگ کیا ہے, انہوں نے آگے کیا کرنا ہے, یہ بہت جلدی اپنی چیزوں کو اوپنلی بیان نہیں کرتی. تو یہ چیز آتی ہے. اور دوسرا ان کے اندر سحر والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سحر والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو بہت اٹریکٹیو بناتا ہے کہ یہ محفل میں کہیں بھی ہوں گی اور کوئی ایسی فیمل جو کہ آپ کو بہت زیادہ ایک دم سے اٹریکٹ کر رہی ہوں گی اپنی طرف, اور مطلب خاموش بیٹھی ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہی, لیکن پھر بھی آپ بار بار متوجہ ہو رہے ہیں ان کی طرف بلا وجہ. تو اس فیمیل کا زوڈک سائن وہ اسکارپیو ہو سکتا ہے, کیونکہ اسکارپین جو ہیں ان کے اندر قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن کا ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے, ایک مخفیت کا پہلو رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ تجسس رہتا ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے. لوگ ہمیشہ سے متجسس ہوتے ہیں کہ ان کی لائف کے بارے میں, ان کے شوق کے بارے میں, ان کی سوچ کے بارے میں, ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کو جاننے کا ہمیشہ شوق لگا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کے اندر یہ کیپیسٹی آتی ہے جنات والی کہ ان کے اندر ایک مخفیت ہوتی ہے, ایک سحر ہوتا ہے, اور ان کے بارے میں لوگ ہمیشہ سے متجسس ہوتے ہیں. جیسے مخفی مخلوق جنات کے بارے میں لوگ ہمیشہ سے جو ہے وہ متجسس ہوتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, ان کی زندگی کیسی ہے, وہ رہتے کیسے ہیں, ان کے قبیلے کیسے ہیں, ان کی عادات اعتبار کیا ہیں, ان کے رہنوں کی جگہ کیا ہے. تو ان کے بارے میں بھی لوگ اسی طرح متجسس چل رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیم جینڈر ہو چاہے اپوزٹ جینڈر ہو. تو اس اعتبار سے یہ 4 بروج ایسے ہیں جو کہ فیمیلز میں جنات والی اپنے اندر کیپیبلٹی رکھتی ہیں. بہت شکریہ نجار صاحب آپ کے بات. ناظرین, آپ نے سنا کہ کون سے 4 بروج ہیں خواتین کے جن کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیتیں یا خوبیاں وہ جنات والی ہیں. اگر آپ کو اپنا ذائچہ بنوانا ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, اپنے اسٹار سے متعلق کچھ پوچھنا ہے, تو جانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.